غور کرنے کی بات ہے، ایک نبی ہیں لیکن علم سیکھنے کے لیے دور کا سفر کر رہے ہیں، علم سیکھنے کے لیے دور کا سفر کر رہے ہیں، یعنی علم بیٹھے بیٹھے آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ آپ سوچے گا بیٹھے بیٹھے میں موبائل سے علم سیکھ لوں گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، استاد کے سامنے آپ کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، استاد کی بڑی عزت کرنی پڑے گی، تب علم آپ کو ملے گا۔ اتنی آسانی سے علم نہیں مل سکتی ہے، اور استاد جو کہیں گے اس بات کے اوپر عمل بھی کرنا ہوگا۔ ایک واحد شخصیت ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام، بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام، کہ اب اوپر والے کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تیر پھینکیں گے تو اوپر سے وہ تیر نیچے جب گرے گا اس کے اندر خون لگا ہوا ہوگا، بلڈ، یہ کہے گا رب بھی ختم ہو گیا، اب ہماری حکومت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کریں گے، اور اللہ رب العالمین اس کے دماغ میں ایک بیماری دے دے گا جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے۔ اور کتنے ہوں گے؟ یہ انسان کچھ بھی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ لوگ، تو مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، بدبو آنے لگے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے اس کو اٹھا اٹھا کر کے ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں کا کوئی عطا پتہ نہیں جانتا ہے، پھر بارش ہوگی، پھر پوری زمین کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج قیامت کے وقت لاسٹ میں آئیں گے، اور جہاں آئیں گے وہاں تباہی مچا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ معزز مصلیان کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سورہ کہف کے اندر بہت سارے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے ایسی تقریر کی کہ مجمع کے اندر لوگوں کے اندر رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کر کے نیچے اترے تو ایک آدمی نے کھڑا ہو کر کے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتائیے آپ سے زیادہ کوئی جانکار دنیا میں ہے؟ آپ سے بڑا عالم ہے کوئی دنیا میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور جواب کیوں دیا؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اللہ ان سے بات کیا کرتے تھے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نہ پسند آئی۔ کتنوں بھی بڑا عالم ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے بھائی، میں کیسے بتا سکتا ہوں کون کتنا بڑا عالم ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم سے بھی بڑا جانکار، تم سے بھی بڑا عالم دنیا کے اندر موجود ہے۔ میرا وہ بندہ ہے جو سمندر کے اندر رہتا ہے، جاؤ اس کے پاس، تم دیکھو اس کا علم، میں نے اس کو کتنا زیادہ علم سے نوازا ہے۔ قرآن کی سائے سے ہمیں بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ کے پاس نالج ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔
ڈگری ہے الحمدللہ، لیکن یہ مت کہیے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا امیر ہوں، میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں ہی سب سے بڑا دیندار ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں کہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے اس سے ملاقات کرا دیتا ہے کہ میں اس سے علم سیکھوں، تاکہ میں اس سے علم حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجمع البحرین کے اندر ملیں گے، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نکلوں گا، جاؤں گا۔ کہا کہ جاتے ہو؟ ایسا کرو مچھلی فرائی کر کے اپنے جھولی میں رکھ لو، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر کے نکل جائے گی سمجھ لو وہیں وہ تم کو ملیں گے۔ یہ بچہ لو بڑا ڈسٹرب کرتا، اٹھتا بیٹھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی فرائی کر کے اپنے جھولی میں رکھا، اور اپنے ایک بھائی یا خادم کہہ لیجئے حضرت یوشع بن نون جو کہ بعد میں نبی بن گئے، ان کو لے کر کے نکلے اور ان کے پاس جھولی دے دیا، کہا کہ اس مچھلی کی حفاظت کرنا، دیکھنا یہ مچھلی کہیں نکل نہ جائے۔ مچھلی نکل جائے گی؟ یہ تو بھنی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے، فرائی کی ہوئی، یہ کیسے نکلے گی؟ بولا یہی اللہ کا حکم ہے۔ گئے چلتے 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 بہت دور تک پہنچ گئے، تھک گئے، سو گئے، تو اچانک سے وہاں سے وہ مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی گئی۔ پھر اٹھے، پھر وہاں سے نکلنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد کہتے ہیں مچھلی نکالو تو ذرا کھائیں گے، مچھلی روٹی نکالو۔ کہا کہ مچھلی تو ہے نہیں، کہاں گئی؟ چلو پیچھے مڑے، پھر اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ مچھلی غائب ہوئی تھی، تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے۔ اس راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جا کر کے سلام کیا اور کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ بولا ہاں۔ کیوں آئے ہو؟ آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوا، علم سیکھنے کے لیے۔ اچھا تم علم سیکھو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے، میرا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ کہا کہ نہیں میں برداشت کروں گا، صبر کروں گا۔ غور کرنے کی بات ہے، ایک نبی ہیں لیکن علم سیکھنے کے لیے دور کا سفر کر رہے ہیں، علم سیکھنے کے لیے دور کا سفر کر رہے ہیں، یعنی علم بیٹھے بیٹھے آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ آپ سوچے گا بیٹھے بیٹھے میں موبائل سے علم سیکھ لوں گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، استاد کے سامنے آپ کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، استاد کی بڑی عزت کرنی پڑے گی، تب علم آپ کو ملے گا۔ اتنی آسانی سے علم نہیں مل سکتی ہے، اور استاد جو کہیں گے اس بات کے اوپر عمل بھی کرنا ہوگا۔ کہا کہ جی بالکل میں صبر کروں گا۔ کہا صبر کرو گے؟ بولا ٹھیک ہے چلو۔ دونوں وہاں سے نکلے، سمندر کے پاس پہنچے، ایک کشتی پہ سوار ہے، بہت خوبصورت کشتی، اور ان لوگوں کے پاس پیسہ ویسا تھا نہیں، تو دیکھے دونوں بزرگ ہیں، دونوں کو سوار کر لیا۔ جیسے موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام بیچ سمندر میں پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا، ڈھانا شروع کر دیا دھیرے دھیرے۔ اب کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، توڑ دیا، ایک تخت کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ ارے بھائی بغیر پیسہ کے بزرگ دیکھ کر کے ہم لوگوں کو بیٹھایا گیا ہے اور آپ کشتی توڑ رہے ہیں، عجیب حال ہے آپ کا، یہ کیا کرنے ہیں آپ، یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ کہا اے موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ جلالی قسم کے آدمی تھے نا، میں بتاؤں گا 20ویں پارے میں، اتنے غصے والے آدمی تھے کہ ایک آدمی کی ایک گھونسا مارا تو مر گیا۔ اب بتائیے کتنے جلالی قسم کے تھے، کتنے طاقتور تھے، ایک گھونسا مارا مر گیا۔ کہا کہ نہیں اچھا غلطی ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ نکل گئے، وہاں سے نکلے تو ایک گاؤں کے پاس پہنچے،
دیکھیں بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، معصوم معصوم بچے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو بلایا، ادھر آؤ. آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتلا، بچے کو بلایا اور اپنی تلوار سے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ ارے عجیب آدمی ہو یار، بچے نے کیا بگاڑا، تم بچے کو قتل کر دیا؟ معصوم اتنا اچھا بچہ کھیل رہا تھا، اس کو بلا کر کے تم نے قتل کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہتے ہیں قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے ہو؟ برداشت ہو رہا ہے؟ علم سیکھنے کے لیے آئے ہو، تم ٹوک کیوں رہے ہو؟ میں نے بولا تھا ٹوکنا مت، میں جو بھی کروں گا تم ٹوکنا مت. ٹوکنا مت، برداشت ہی نہیں ہوا کسی اچھے انسان کو، آپ ایسا کام ہی کر رہے ہیں. تو بولا نہیں ہو پائے گا. بولا اچھا چلیے لاسٹ ہے، اس مرتبہ اگر میں ٹوک دیا تو آپ کا راستہ آپ کی طرف، میرا راستہ میرے طرف. پھر وہ دونوں کے نکلے. قال ان سالتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اب اگر میں نے سوال کر دیا تو آپ کا راستہ آپ کو مبارک، میرا راستہ مجھے مبارک. یہ دونوں کے دونوں وہاں سے نکلے، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی. لوگوں سے کہا رہے ہمیں مہمان بنا لو، کرنے نہیں کھلائیں گے، جاؤ. کسی نے مہمان نہیں بنایا، کسی نے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، کچھ نہیں دیا. بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دیوار گرنے لگی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا اور بہترین طریقے سے اس دیوار کو کھڑی کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارے اس گاؤں والے کی دیوار گر رہے تھے، گرنے دیتے کیوں سیدھی کر دیا؟ لو تو کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں پوچھا. حضرت خضر علیہ السلام کہتا ہے موسیٰ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے ہو؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. حضرت موسیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں رہنا، جاؤ، ہم کو برداشت ہی نہیں ہوگا، آپ جائیے، آپ کو جانا ہے آپ جائیے. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں اور تم بھی جا رہے ہو، لیکن میں نے جو کیا ہے اس کو تم سنو. میں نے ایسا کیوں کیا؟ بولا کیوں کیا؟ کہا جس کشتی پہ ہم سوار تھے وہ مسکینوں غریب لوگوں کی وہ کشتی تھی، اور جس کشتی سے سوار ہو کر کے ہم جا رہے تھے وہ کشتی ایک ایسی جگہ پہنچنے والی تھی جہاں پہ ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور جس کی نظر اگر کسی خوبصورت کشتی کے اوپر پڑتی تھی تو وہ کشتی کو قبضہ کر لیتا تھا اور یتیم اور غریب لوگوں کو مار دیا کرتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس غریب اور یتیم اور مسکین لوگوں کی کشتی کو قبضہ کر لیا جائے، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا توڑ دیا تاکہ دکھنے میں خوبصورت نہ لگے اور کشتی ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ ظالم بادشاہ اس کے کشتی کو قبضہ نہ کرے. اچھا ایسی بات تھی؟ بولا ہاں یہی تو ہم کو اسپیشل نالج دیا ہے، یہی تو نالج ہے میرے پاس. اچھا یہ بتائیے بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے نے کیا غلطی کی تھی؟ کہا کہ مجھے نالج یہ ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا تھا یہ بچہ آگے چل کر کے بہت فساد کرے گا، بہت ظلم کرے گا، بہت زیادہ برا کام کرے گا، اس وجہ سے اس کو قتل کر دو، اور اس کے ماں باپ کے بطن سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کرے گا جو کہ بہت دیندار ہوگا، تو میں نے قتل کر دیا. اچھا وہ آپ نے وہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہا دیوار میں نے اس وجہ سے کھڑی کی کیونکہ دیوار کے نیچے میں خزانہ دفن تھا، اور یہ دیوار 2 یتیم بچوں کا تھا، اس کے باپ بہت زیادہ نیک تھے، تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے اور یتیم کو اس کا حق نہیں ملتا. اس وجہ سے میں نے دیوار صحیح کر دیا تاکہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ دیوار کھود کر کے وہ خزانہ نکال لیں گے. اچھا تو اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کو اتنا نالج دیا، اور کتنا علم دیا ہوگا، اور اگر زیادہ دیر تک رہتے تو کتنا علم اور مل جاتا. لیکن صبر انسان سے صبر ہوتا ہے، برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. یہ روزہ بھی صبر ہے، کہاں صبر ہو پاتا ہے؟ صبر کیجئے گا تو آپ کو فائدہ ملے گا. صبر کب تک؟ قبر تک صبر کرنا پڑے گا. جنت پانا ہے تو صبر کرنا ہے، علم پانا ہے تو صبر کرنا ہے. اب استاد کے پاس آپ بیٹھ کر کے صبر نہیں کیجئے گا تو سیکھ نہیں سکتے ہیں. پڑھنے کے لیے 12 13 سال تک مدرسوں میں ہم لوگوں نے پڑھائی کی، گھر کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، صبر کیا.
اور مدرسے کھانا پینا آپ جان سکتے ہیں کیسا کھانا پینا ملتا ہے، لیکن کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، تب ایک عالم جا کر کے تب ایک آدمی عالم بنتا ہے، ورنہ اتنی آسانی سے عالم نہیں بن سکتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے، بغیر صبر کے کوئی علم نہیں سیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت بہت دور تک تھی، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، بہت زیادہ۔ اس کا نام تھا ذوالقرنین۔ یہ بادشاہ سفر میں نکلا ہوا تھا اور ایک جگہ پہنچا تو وہاں کے کچھ گاؤں کے لوگ نکلے اور کہنے لگے قالوا یا ھذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ اے بادشاہ ذوالقرنین، یہاں ایک پہاڑ سے ایک قوم آتی ہے جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیوار کھڑی کر دیجئے تاکہ وہ لوگ اس طرف آ نہ سکیں۔ اچھا، اتنی لوہے کی دیوار اس نے کھڑی کر دیا اور تانبے سے اس کو پگھلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دیوار ایسی کھڑی کیا ہوا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تبھی یہ دیوار ٹوٹے گی، اس سے پہلے یہ دیوار ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ روز یاجوج اور ماجوج جا کر اس دیوار کو توڑتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور تھوڑی سی بچ رہتی ہے تو کہتا ہے ارے چلو کل اس کو ختم کر دیں گے۔ پھر دوسرا دن جب آتے ہیں تو پھر دیوار ویسے ہی ملتا ہے ان کو۔ روزانہ کا یہی ماحول ہے، روزانہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے جب قریب آئے گی، جب قیامت کا وقت ہوگا تو یہ لوگ جب دیوار کو چاٹتے چاٹتے بالکل تھوڑا سا کر دیں گے، پھر کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، تو دوسرا دن واقعی دیوار اتنا ہی بچا ہوگا، اس کے بعد دیوار کو توڑ کر کے نکلیں گے اور دنیا کے اندر اتنا فساد پیدا کریں گے، جتنا پانی ہے سب کھا جائیں گے، سب پی جائیں گے، کیچڑ تک بھی، انسان جنات چرند پرند فساد ہی فساد مچائیں گے۔ جب پوری دنیا کے لوگوں کو یہ تباہ و برباد کر دیں گے، کوئی ایک بھی انسان اس کو نہیں ملے گا، تب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے کہ اب اوپر والے کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تیر پھینکیں گے تو اوپر سے وہ تیر نیچے جب گرے گا اس کے اندر خون لگا ہوا ہوگا، بلڈ۔ یہ کہے گا رب بھی ختم ہو گیا، اب ہماری حکومت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کریں گے اور اللہ رب العالمین اس کے دماغ میں ایک بیماری دے دے گا جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے۔ اور کتنے ہوں گے؟ یہ انسان کچھ بھی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ لوگ، تو مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، بدبو آنے لگے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے اس کو اٹھا کر کے ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں کا کوئی عطا پتہ نہیں جانتا ہے، پھر بارش ہوگی، پھر پوری زمین کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج قیامت کے وقت لاسٹ میں آئیں گے اور جہاں آئیں گے وہاں تباہی مچا دیں گے۔ ان یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں آئیں گے تو فساد برپا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں غور سے سنیں، ایک عورت ہے، لیڈی ہے، اسی کے نام سے ایک سورت ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر کسی لڑکی کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے، صرف سورہ مریم ہی کی سورت ہے کہ عورت کے نام پر یہ سورت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ان کو مل رہا ہے تو دعا کرنے لگے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، 90 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، ہڈیاں بھی کمزور، بال بھی سفید، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اللہ مجھے اولاد کی تمنا، اللہ اولاد مجھے عطا فرما۔ دولت کتنوں بھی مل جائے آپ کے پاس، لیکن جس کے گھر میں اولاد نہ ہو اس کو بہت کم خوشی ملتی ہے، بہت بے چین آدمی رہتا ہے۔ اولاد کی تڑپ ہر انسان کو ہوا کرتی ہے، نبی تھے، ان کو بھی اولاد کی تڑپ تھی۔ بدعائک رب شقیا، وہ دعا کیا کرتے تو رویا کرتے تھے، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، میرا ولی ہوگا، یہ ولی بنے گا، میرا وارث بنے گا، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ کی دعا کو سن لیا. چپکے چپکے دعا مانگ رہے تھے. چپکے چپکے مانگے گا تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. چپکے چپکے دعا مانگے گا تو. اور چپکے چپکے کیوں مانگ رہے تھے؟ بعد میں مفسرین کرام نے کہا ہے اس وجہ سے مانگ رہے تھے کہ بڑھاپے کے وقت لڑکا مانگیں گے تو آدمی بوڑھا ہو گیا دیکھو ابھی بھی بچہ کی خواہش کر رہا ہے، اس وجہ سے چپکے چپکے مانگ رہے تھے. لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین اولاد دینے کے اوپر قادر ہے، اور 90 سال کی عمر میں اولاد عطا کیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 90 سال ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باج عورتوں سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ میری عورت باج ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے. اے زکریا دیکھ میں تجھے اولاد دے رہا ہوں، اس اولاد کی میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، اس اولاد کا نام بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں. اسمہ یحییٰ، جو آنے والا تمہارا بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا. یونیک نام، من قبل سمیہ، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں ہے. یعنی یونیک نام رکھ سکتے ہیں. یونیک نام کیسا؟ جس نام کے اندر شرک نہ پایا جاتا ہو، ہاں، جس نام کے اندر خرابی نہ پائی جاتی ہو، یونیک نام رکھی. ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ ہم کو ایک یونیک نام بتائیے جو میرے محلے میں نہ ہو. اب مولانا صاحب کیا بتائیں گے بھائی، عبد الرحمن، عبد الرحیم اور یہ اور وہ بتا رہے تھے. بولے نہیں مولانا 2 دن میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، 2 دن میں دیکھ کے بتائیے، پورا قرآن میں ڈھونڈ کر کے بتائیے. پھر آئے مولانا صاحب کے پاس، پھر نام انہوں نے بتایا. یہ تو میرے سسرال میں یہ نام ہے، یہ تو میرے چچا کا بیٹا کا نام ہے، یہ تو میرے بڑے بھائی کا نام ہے، یہ تو فلاں کا نام ہے. کوئی اچھا یونیک نام بتائیے مولوی صاحب. اچھا آپ لوگ نہیں بتا پائیں گے، ہم ہی کو ڈھونڈنا پڑے گا. اب وہ قرآن پڑھنے لگا اور ڈھونڈنے لگا. اماں پارا پڑھنا جانتا تھا، اماں ہی پارا وہ پڑھنے لگا. اس کی نظر پڑی سورہ مطففین کے اوپر، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. مطففین، ارے یہ تو کسی کا نام ہی نہیں ہے. اب میں اپنے بیٹے کا نام مطففین رکھتا ہوں. مطففین نام رکھ دیا اپنے بیٹے کا. مولوی صاحب کے پاس ملا کہ مولوی صاحب آپ لوگ تو نام نہیں یونیک ڈھونڈ پاتے، میں نے یونیک نام ڈھونڈا ہے. بولا کیا رکھے ہو؟ بولا مطففین رکھا ہوں. اچھا تم نے مانا ہونا کے اوپر دھیان دیا؟ کہ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں تو میں نے رکھ لیا. بولا یونیک مطففین کا نام ہوتے ہیں چرانے والا، چوروا. تم نے اپنے بیٹا کا نام چرانے والا رکھ دیا ہے. ہاں اب نام ہی جب چور رکھ دیا تو تیرا بیٹا چوری نہ کرے گا. اب بتائیے، اس وجہ سے نام رکھنے سے پہلے میننگ دیکھنا بہت ضروری ہے. یونیک کے چکر میں آدمی بھول جاتا ہے کہ میں کون سا نام رکھ رہا ہوں. اس وجہ سے یونیک کے چکر میں کم سے کم معنی کے اوپر غور و فکر کر لینا بہت ضروری ہے، اور نہیں پتہ ہے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا گیا، یحییٰ. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا. اللہ اکبر. دیکھیے ایک پاکباز دیندار خاتون مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کے بغل میں وہ ایک روم میں رہا کرتی تھی. اللہ کی عبادت گزار تھی، دیندار تھی، نوجوان تھی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی، اس خاتون، اس لیڈی کے پاس سے ایک فرشتہ کو بھیجا جس کا نام جبرائیل امین ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنا فرشتہ حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، انسان کی شکل میں، ہینڈسم کی شکل میں، بہت خوبصورت. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں گئے اور بہت ہینڈسم بن کر کے گئے، اور روم کے اندر بند ہے کون؟ حضرت زکریہ. بند کمرہ ہے، کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل. اور اللہ کی اتنی دیندار لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اندر میں ہے. اچانک دیکھا رہے ہینڈسم لڑکا، بہت خوبصورت. جس کو اللہ تعالیٰ ہینڈسم کہہ دے، اب سمجھ سکتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور کہا کہ ہم نے ان کو بشرن سویہ، ہینڈسم، بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان شکل میں اس کو بھیجا. اب اتنا خوبصورت نوجوان
اور حضرت مریم یہ بھی جوان، یہ بھی خوبصورت، لیکن دیندار عورت تھی، دیندار لڑکی تھی، ابھی جوان ہوئی تھی، 18-20 سال کی لڑکی ہے، جواب دیتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تمہیں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں میرے قریب مت آنا، وہیں پہ کھڑے رہو، اگر تم متقی ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو تو مجھے ٹچ مت کرنا، میرے قریب مت آنا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، مجھے چھونا مت، ادھر ہی رہو، تم کون ہو پتہ نہیں، میں جانتے نہیں ہو، لیکن مجھے چھونا مت، میرے قریب مت آنا۔ کتنی دیندار تھی بتائیے، بند کمرہ ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اندھیرا ہے، باہر کوئی، اور اندر روم کے اندر ایک ہینڈسم نوجوان لڑکا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام اس تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین کا خوف دلا رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کیسی لڑکیاں تھیں، کیسی خاتون تھی جس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ حالات دیکھیے، آج ہمارے یہاں بھائی ہے تو ڈرتا ہے، باپ ہے تو ڈرتا ہے، ماں ہے تو ڈرتا ہے، محلے کے لوگ ہیں تو ڈرتا ہے، لیکن تنہائی میں اگر چلی گئی تو پھر اس کے حالات کو ذرا دیکھیے، اکیلے میں چلی گئی، کوئی نہیں ہے، اب کون دیکھنے والا ہے؟ حضرت مریم سے سبق سیکھو میری ماں اور بہنوں، حضرت مریم سے کوئی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا واسطہ دے رہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کا میں ڈر تجھے دکھا رہی ہوں کہ اس اللہ سے ڈر جاؤ، مجھے ٹچ مت کرنا، میرے قریب مت آنا۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اے مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں تجھے ٹچ نہیں کروں گا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ حضرت جبرائیل امین لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہیں ایک لڑکی کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ بشارت لڑکی کی، میں بچہ جنوں گی، ہاں بچہ پیدا کرے گی، تو بچہ۔ اے فرشتہ جبرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میں نے شادی کی ہے، نہ حلال طریقے سے میں نے کیا ہے، نہ حلال طریقے سے مجھے کسی مرد نے یوز کیا ہے، نہ حرام طریقے سے میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے جب لڑکا لڑکی آپس میں ملاقات نہ کرے تو بیٹا کیسے ہو، بیٹی کیسے ہو، اولاد پیدا کیسے ہو، اولاد پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ کو تو کسی لڑکا نے چھوا ہی نہیں ہے، اور میں نے کبھی زنا بھی نہیں کیا ہے۔ اے فرشتہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے بیٹا ہونے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مریم تجھے معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا ججمنٹ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر کے رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایک نشانی پیدا کرنے والا ہے جو پوری جہان کے لیے نشانی بن کر کے آئے گا۔ پھونک دیا حضرت جبرائیل امین نے، حاملہ ہو گئی۔ اب جب حاملہ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے ان کو اندر میں بے چینی ہونے لگی کہ میں روم سے باہر نکلوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، مسجد کے بغل میں رہتی، دیکھ کیا غلط کام کروائی ہے، بچہ پیٹ میں کیسے ہو گیا، نہ شادی نہ بیاہ ہے، کچھ نہیں، کیسے ہو گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام چپکے وہاں سے نکل گئی اور دور چلی گئی جنگل کی طرف، اور جنگل کی طرف جانے کے بعد دعا کر رہے یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر گئی ہوتی، میرا نام کوئی لینے والا نہ ہوتا، میری عزت چلی جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ بچہ تم نے کیسے پیدا کر لیا، لوگ کیا کہیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے جب اپنے گاؤں میں پہنچے، محلے میں پہنچے، لوگوں نے کہا اے مریم تمہارا بھائی ہارون تو بڑا ہی دیندار، تمہارا باپ تو بڑا دیندار، تیری ماں تو بڑی دیندار، لیکن اے مریم تو اتنا غلط کیسے ہو گئی، تو نے زنا کیسے کروا لیا، تو نے غلط کام کیسے کروا لیا؟ حضرت مریم پریشان ہے، کچھ بول نہیں پا رہی ہے، عزت کا سوال ہے، عورت کی نظر میں سب سے بڑی چیز اس کی عزت ہوا کرتی ہے۔ حضرت مریم بے چین ہے، فاشارت الی، اس عورت خاتون نے، مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ یہ کیا جواب دے گا، بچہ کیا جواب دے گا؟ مریم تو بتا تو نے کہاں غلط کام کروائی ہے؟
لیکن بچے کی زبان سے یہ آواز نکل آئی، قال انی عبد اللہ، دودھ پیتا ہوا بچہ بولنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، میری ماں پاک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ دنیا میں ایک واحد شخصیت ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام، بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ماں باپ کے ملاقات کے بعد ہی کوئی دنیا میں کوئی بچہ وجود کے اندر آتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اتنی دیندار عورت تھی، اتنی پاک باز عورت تھی کہ فرشتے کو بھی دیکھا، انسان کی شکل میں دیکھا، پھر بھی کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاسٹ میں واقعہ ذکر کیا۔ لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پڑھیے اور نماز کا حکم دیجئے، آپ خود نماز پڑھیے اور اپنے گھر والے کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ یعنی یہ نہیں بچے کو بولیے نماز پڑھ لو، بیوی کو بولو نماز پڑھ لو، خود نماز نہ پڑھو، نہیں، نماز خود پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھو گے تب آپ کا بیٹا پڑھے گا۔ آپ موبائل میں بیزی ہو، میچ دیکھ رہے ہو اور بیٹے سے جا نماز پڑھ لے، نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ نماز پڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور اپنے گھر والے کو بھی نمازی بنائیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کا جو دن ہوگا، انسان کچھ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، اندھا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ جو لوگ میرا اعراض کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا، جیسے عید کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد وہ مسجد کو بھول جائیں گے، قرآن کو بھول جائیں گے، صرف انجوائے میں لگ جائیں گے، ذکر کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ انسان کل قیامت کے دن کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں بنایا ہے، مجھے اندھا کیوں بنایا ہے، حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں دیکھتا تھا، لیکن دنیا میں تم نے دیکھا ضرور، لیکن میری کتاب کے اوپر تمہاری نظر نہیں پڑی، اس وجہ سے میں نے تمہیں اندھا بنا دیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا یہ کام مت کر، تم دیکھتے تھے، تم جانتے تھے، سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے وہ کام کیا، اس وجہ سے میں نے آج تمہیں اندھا بنا دیا ہے۔ تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں نے آج تمہیں بھلا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو چھوڑ دے گا، جا مر، جو بھی کرنا کر، جا مر، آج تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، تقویٰ کو اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں خود نماز پڑھنے کے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن و حدیث کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی آیات کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔